کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کبھی؟ کیا آپ رات کو سوچ کر سوتے ہیں کل صبح میں نے فلاں 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 کام کرنا ہے، اور صبح 5 بجے کا الارم لگا کر سو جاتی ہیں، اور جب صبح 5 بجے اٹھ کر سارے کام ختم کرنے کے لیے وہ آپ کو الارم جگاتا ہے تو آپ اسے سنوز کر دیتے ہیں، اور پھر پورا دن آپ کا اسی گلٹ میں گزر جاتا ہے کہ آج بھی کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سست ہیں، لیکن نفسیات کہتی ہے کہ سستی کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے دماغ کا ایک ڈیفینس میکانزم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ثنا فیصل ولاگز پر آپ کو وہ جاپانی اور سائنسی طریقے بتاؤں گی جس سے آپ کا دماغ سستی چھوڑ کر ایک راکٹ کی طرح کام کرے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے قیمتی سال ضائع نہیں کرنا چاہتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک ویک اپ کال ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ لوگ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگ کے ساتھ کی وجہ سے، اور مجھے یقین ہے کل والی ویڈیو آپ لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو میں آج آپ میری کوئی خاص روٹین نہیں دیکھیں گے، آج مجھے کوئی کھانا نہیں بنانا پڑے گا۔ ہم عورتوں کے لیے سب سے خوشی کا باعث یہ ہوتا ہے کہ آج ہمیں کھانا نہیں بنانا پڑے گا، کیونکہ آج ہم واپس جا رہے ہیں، میں اپنے سسرال جا رہی ہوں، اس لیے چھوٹے موٹے گھر کے کام کاج کیے میں نے تاکہ جب واپس آؤں تو یہ بکھرے ہوئے مجھے نہ ملے۔ تو چلیں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ویڈیو پر آ چکے ہیں تو پورا میرا ساتھ دیجیے گا۔ پوائنٹ نمبر 1 از دا 5 منٹ رول۔ 5 منٹ کا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس طریقے کی جس نے میری زندگی بدلی۔ اسے کہتے ہیں 5 منٹ کا اصول۔ ہمارا دماغ بڑے بڑے کاموں سے ڈرتا ہے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ مجھے پورا گھر صاف کرنا ہے تو دماغ کہے گا چھوڑو کل کریں گے۔ جیسے آج میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے آج کھانا نہیں بنانا پڑے گا، دل میں ایک اطمینان بھی ہے اور خوشی بھی ہے۔ اپنے دماغ کو بیوقوف بنائے، اس سے کہیں کہ میں صرف 5 منٹ کے لیے یہ کام کروں گی، اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گی، میں اگر اس سے زیادہ ٹائم ہوا بھی تو میں وہ کام چھوڑ دوں گی، اس کے بعد چھوڑ دوں گی۔ جب آپ وہ کام سٹارٹ کر دیتی ہیں نا تو پھر آٹومیٹیکلی ہمارا دل یہی کرتا ہے کہ اس کام کا میں نے شروع تو کر لیا ہے تو میں اس کو ختم کر کے چھوڑتی ہوں۔ نفسیات کہتی ہے کسی بھی کام کو شروع کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ 5 منٹ کے لیے شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دماغ وہ حصہ پکڑ لیتا ہے اور پھر آپ اسے ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نمبر 2 پہ ڈوپامین ڈیٹاکس۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو سستی خوشی کا عادی بنا چکے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی انسٹاگرام ریلز یا ٹک ٹاک دیکھنا آپ کے دماغ کو ضرورت سے زیادہ ڈوپامین دے دیتا ہے۔ اس کے بعد پڑھائی یا گھر کا بورنگ کام لگنے لگ جاتا ہے آپ کو۔ دن کے پہلے 2 گھنٹے اپنے موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اگر آپ اپنے دن کو بور نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بوریت ہی ایجاد کی ماں ہے۔ جب آپ کا دماغ بور ہوگا تو وہ مشکل کاموں کو بھی دلچسپی سے دور کرے گا۔ دیکھیں میں نے اب صبح موبائل کے بجائے اپنی ڈائری لکھنا شروع کیا اور اسے میرا پورا دن بدل گیا۔ میں پہلے اپنے صبح اٹھتی میں بھی آپ لوگوں کی طرح موبائل پکڑتی تھی، موبائل پکڑ کے ٹک ٹاک دیکھنی، انسٹاگرام دیکھنا، واٹس ایپ دیکھنا، واٹس ایپ پہ کوئی میسیج تو نہیں آیا ہوا، اس کے بعد میں نے فیس بک پہ چلے جانا، دین میں نے کوئی اور کام سٹارٹ کرنا۔ تو یہ ایک بہت بری ہیبٹ ہے اور میں نے اس سے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی ہے، اور آپ لوگ کو بھی یہی مشورہ ہے جب آپ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد پھر بھی آپ موبائل پکڑنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کاپی پینسل پکڑیں اور اس کو اوپر اپنی روٹین لکھنا شروع کر دیں۔ نمبر 3 پہ جاپانی ٹیکنیک۔ جاپانی لوگ دنیا کے سب سے زیادہ محنتی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میڈ ان چائنا اور میڈ ان گریک ہی کیوں آ رہا ہے جاپانی؟ اس کے پیچھے ایک لفظ ہے کائزن۔ کائزن کا مطلب ہے مسلسل چھوٹی بہتری۔ اگر آپ ایک دن میں 10 کلومیٹر نہیں بھاگ سکتے نا تو صرف 1 منٹ کے لیے واک کر لیں۔ 1 منٹ کے لیے اپنے لیے ٹائم نکالنا تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا نا، 1 منٹ کی واک کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ جب آپ واک سٹارٹ کر دیں گی نا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، 5-10 منٹ تو یوں ہی چٹکی بجا کر گزر جائیں گے۔ بڑے بڑے قدم اٹھانے کی بجائے اتنے چھوٹے قدم اٹھائیں کہ آپ کا دماغ اسے خطرہ نہ سمجھے۔ ہر روز صرف 1% بہتری آپ کو 1 سال میں 37 گنا بہتر انسان بنا سکتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے ریگائرنگ ایفیکٹ اور ادھورے کاموں کا بوجھ، اور سب سے اہم نفسیاتی نکتہ جسے یہ ادھورے کاموں کا بوجھ کہا جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ ان کاموں کو کبھی بھی نہیں بھولتا جو ادھورے رہ جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کام کو لٹکاتے ہیں تو وہ کام آپ کے لاشعور میں ایک اوپن ٹیب کی طرح کھلا رہتا ہے، آپ کا دماغ اس کی طرف بھٹکا رہتا ہے کہ میں یہ کام کر لیتی، میں ایسا کر لیتی، اور آپ کی ذہنی توانائی کو چوستا رہتا ہے۔ اس لیے آپ کام نہ کر کے بھی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں 2 منٹ سے کم وقت لگتا ہے، جیسے برتن سمیٹنا، ای میل کا جواب دینا، کسی میسیج کا جواب دینا، بستر وغیرہ ٹھیک کر لینا، تو اسے اسی وقت کر دیں، اسے کل پر مت چھوڑیں، کیونکہ چیزیں جب آپ کے دماغ پر سوار ہو جاتی ہیں نا تو وہ آپ کا سکون چھین لیتی ہیں۔ یہ ہمارے اندر کی جو سستی لیزینس ہے، ہم نے اس کو بیسیکلی ختم کرنا ہے، اپنے اندر سے یہ تمام چیزیں ہم نے جڑ سے دور پھینکنی ہیں۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کو فوراً ختم کر دیتے ہیں تو آپ کے دماغ کو کامیابی کا سگنل ملتا ہے۔ یہ چھوٹا سا سکون آپ کو بڑے کام کرنے کے لیے ضروری حوصلہ اور ہمت فراہم کرتا ہے۔
جب بھی آپ کوئی کام کریں جو آپ کا کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا تو آپ اس کے کرنے کے بعد خود کو خود شاباش دیں. جب آپ خود کو خود شاباش دینے لگ جائیں گی نا تو آپ میں موٹیویشن خود بخود آنی شروع ہو جائے گی. دوست آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ کل کبھی بھی نہیں آتی. آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آج اور ابھی ہے. سستی صرف ایک عادت ہے اور عادت کو بدلا جا سکتا ہے. آپ ایک فاتح بننے کے لیے پیدا ہوئے, آپ ایک ونر ہیں, بستر پر پڑے رہنے کے لیے نہیں. میرا آج کا آپ لوگ سے چیلنج ہے, اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بعد اپنا وہ ایک کام ختم کریں جو پچھلے ایک ہفتے سے لٹکا رہے ہیں. دوستو وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے. یاد رکھیں سستی آپ کی دشمن ہے جو آپ کے خوابوں سے دور رکھ رہی ہے آپ کو. آپ سست نہیں ہیں, بس آپ کے پاس کام شروع کرنے کے لیے صحیح وجہ نہیں ہے. آج ہی اٹھے صرف 5 منٹ کے لیے میرے کہنے پہ وہ کام شروع کریں جو آپ مہینوں سے لٹکا رہے ہیں. اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ وہ کون سا کام ہے جو کل پر آپ چھوڑ رہے تھے اور میری اس ویڈیو سے آپ موٹیویٹ ہو گئے اور آپ نے وہ کام کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ثنا فیصل ولاگز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں ایک نئی ہمت کے ساتھ, ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.